اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، ہدایت ٹی وی کے اس پروگرام معارف اسلامیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور معارف اسلامیہ میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، اپنے رب کی معرفت، پیدا کرنے والے کی معرفت، اپنے سسٹینر کی معرفت قرآن و احادیث کے ذریعے سے کر رہے تھے، اور اس کے لیے ہم نے وسیلہ اور شفاعت کو بھی دیکھا کہ وسیلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرے تک پہنچنا ہو تو وسیلے کے ساتھ ہی پہنچو، اور خود سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جو آیات آپ کی خدمت میں عرض کی، کہ شفاعت جن لوگوں کے حق میں ہو سکتی ہے اور جن لوگوں کے حق میں نہیں ہو سکتی ان کو بیان کیا ہے کہ شفاعت بھی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان معرفت خداوندی زیادہ کر سکتا ہے، کہ اللہ کے قریب جب زیادہ ہوگا تو معرفت بھی زیادہ ہوگی۔ وسیلہ بھی اللہ کی قربت کا وسیلہ، سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کا وسیلہ، شفاعت بھی قربت کا وسیلہ، اور جب انسان کے گناہ نہیں ہوں گے، گناہ معاف کیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے شفاعت کے ذریعے سے، وسیلے کے ذریعے سے، تو انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے گا، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زیادہ معرفت رکھے گا، کیونکہ اصل مرکز جو ہے وہ دین الہی کے اندر، دین اسلام کے اندر سبحانہ وتعالیٰ اپنے خالق، رازق، رب اور معبود حقیقی کی معرفت ہے، اور اس معرفت کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر احکام بھی ہیں تو اس کی معرفت کے لیے ہیں، اور اگر دوسرے عقائد ہیں، مثلا نبوت ہے، امامت ہے، اور عادل کے ساتھ قیامت ہے، تو ان سارے عقائد کی معرفت جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ان کے بغیر، ان کے جانے بغیر، ان کے سمجھے بغیر، ان کے معرفت حاصل کیے بغیر صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ جو انسان سب سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ان کے ذریعے سے ہمیں زیادہ معرفت ملے گی اور زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سمجھنا ملے گا۔ آج جب کہ شام جو آ رہی ہے 13 رجب المرجب کی ہے، اور 13 رجب کی صبح وہ صبح ہے کہ جس صبح کو کائنات کا ایک عظیم سپوت اور ولی خدا، خلیفہ الرسول، امام الائمہ والاولیاء والصدیقین کی اس دنیا کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر تشریف آوری ہوئی بیت اللہ کی طرف سے۔ پروگرام ہو رہے ہیں، اور دوسرے پروگراموں کے اندر بھی انشاءاللہ میں حاضر ہو کر ولادت کے بارے میں یا امیر المومنین کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت اپنے موضوع کے مطابق معارف اسلامیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کائنات میں وہ شخص کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ حاصل کی اور جن کو حاصل تھی، وہ امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اپنے بیانات، اپنے خطابات اور اپنے روایات اور احادیث کے ذریعے سے رسول اکرم کے بعد بیان فرمایا، وہ نہ کوئی بیان کر سکا اور نہ قیامت تک کو بیان کر سکے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت میں ڈوب کر زندگی گزارنے والے مولا کائنات، مشکل کشائے عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی سے ہم پوچھیں اگر کہ توحید کی معرفت کیا ہے، تو نہج البلاغہ کے ہر صفحے کے اندر توحید کے بارے میں، توحید کی عظمت کو اور توحید کی شناسائی کو امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے۔ تو میں آج انہی کی زبانی معرفت خداوند عالم سبحانہ و تعالی عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور شکر ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس نے ہمیں رسول اکرم کے بعد ایسی نعمت علی ابن ابی طالب جیسی عطا فرمائی کہ جس نے ہمیں وہ توحید سکھائی کہ جو دوسرا کوئی نہیں سکھا سکتا۔ پہلے خطبے میں امیر المومنین نے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں شروع میں عرض کیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی ربوبیت کی معرفت کرا دی تھی عالم میثاق میں، عالم ذر میں، اور میثاق لیا تھا انسان سے، وہ فطری میثاق کہلاتا ہے، اور فطرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اپنی ربوبیت کی معرفت رکھ دی تھی۔ پہلے خطبے میں کہ جو خطبہ انتہائی عظیم خطبہ ہے امیر المومنین کا، اور شاید اس خطبے کی گہرائی اور گہرائی تک امیر المومنین اگر خود نہ بتائیں تو دوسرا کوئی انسان اس تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچ سکتا، اور مشکل ہے۔ آپ نے اس خطبے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان کی، وحدانیت بیان کی، اور دین اسلام کو بیان فرمایا، زمین و آسمان کی خلق ہونے کو بیان فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے خلق ہونے کو بیان فرمایا۔ اسی خطبے میں آپ نے اس میثاق کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کا مقصد بیان فرمایا، اور وہ بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ فبعث، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فبعث فیہم رسلہ وَوَأْتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ نے اپنے بندوں کو کی طرف، اپنی مخلوقات کی طرف مبعوث کیا، بھیجا اپنے رسولوں کو، اور وَأْتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ، اور پے در پے ایک کے بعد ایک انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ مقصد کیا تھا ان انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے کا؟ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تاکہ فطرت کا جو میثاق ہے اس کی ادائیگی کی وہ رسول اور انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق سے ڈیمانڈ کریں۔ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، اور ان کی جو بھول چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کو، اس نعمت کو وہ یاد دلائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی تھی، اپنی ربوبیت کی معرفت، عالم ذر کے اندر میثاق لیا تھا اور کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہر روح نے یہ کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔
اس کو یاد کرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میثاق کو کہ جو انسان اس دنیا کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو وہ اس دنیا کی چمک کو دیکھ کر سارا کچھ بھول جاتا ہے، وہ یاد کرانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور پھر اس کے باوجود کہ وہ فطرت کے اندر چیز رکھی ہوئی تھی، پھر بھی انبیاء کے ذریعے سے تبلیغ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تبلیغ کی حجت کو قائم کر سکیں، کہ کل کو انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے دین کا علم ہی نہیں تھا، میری تک کوئی تبلیغ ہی نہیں ہوئی ہے۔ بہرطور اس تبلیغ کی حجت کو قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو بھیجا، اور وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ وہ انبیاء علیہم السلام وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں جو ہے وہ دفن ہو چکی ہیں اور نیچے انسان کی فطرت کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر، انسان کے کانشس کے اندر دفن ہو چکی ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو سامنے لے آنے کے لیے، ان کو بھڑکانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت امیر المومنین جب بیان فرما رہے ہوں تو ان کے ایک ایک جملے کے اور ایک ایک لفظ کے اوپر ہماری لاکھوں جانیں قربان ہوں، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی، جس طریقے سے آپ نے اور میں نے اللہ کو پہچانا ہے اس طریقے سے دنیا میں کسی نے نہیں پہچانا۔ آپ جب اس طریقے سے ارشاد فرماتے تھے تو پوری کائنات مراد لیتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے تک خاتم تک، کہ علی آپ سے اور مجھ سے بہتر کسی نے اللہ کو نہیں پہچانا، اور اسی طریقے سے مجھے اللہ اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور آپ کو میرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ وہ علی ابن ابی طالب کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور خود ایک خزانہ ہے، وہ خزانہ جب نہج البلاغہ کے کلمات اس اپنی پاک و پاکیزہ زبان سے ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اس طریقے سے سامنے کھل کر آتی ہے، توحید اس طریقے سے صاف و ستھری بیان ہوتی ہے کہ جس سے کوئی انسان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، بشرطے کہ وہ پڑھے اس توحید کو اور سمجھے کہ جو کائنات کے مولا اور مشکل کشائے عالم مولود کعبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اسی خطبے کے پہلے جملوں کے اندر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے اول الدین معرفتہ، وہی چیز کو جو امیر المومنین نے مجھے سکھائی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا شروع سے، جو امیر المومنین سے ہم نے سیکھی اور علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، وہی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی شروع اور ابتدا ہی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے، معرفت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بہ، اور اس کی معرفت کا عروج اور کمال اور پیک اس کی تصدیق ہے کہ انسان کسی وقت بھی، یعنی اس کا یقین ہے، اس کا عقیدہ ہے، کسی وقت بھی اس کا ذہن اور اس کا دماغ اس وہم کے ساتھ یا کسی خیال کے ساتھ ایسا نہ ٹکرائے کہ وہ سوچے تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑے سے لمحے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود نہیں ہیں، یا اللہ ہیں بھی یا نہیں ہیں۔
اگر معمولی سے ایک وقت کے اندر بھی انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی تو وہ اس کی تصدیق کا کمال نہیں ہوگا، اس کی تصدیق کا پیک نہیں ہوگا، اس کی تصدیق کا عروج نہیں ہوگا، وہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ یقین کامل انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ہونا چاہیے۔ معرفت اس کی یہی ہے کہ اس پر اتنا یقین ہو انسان کو کہ وہ کسی وقت بھی انسان کے دل و دماغ سے جو ہے وہ نہ نکلے۔ وَكَمَالُ التصدیق بِهِ توحیدہ، اور اس کی وہ تصدیق کا کمال، اس یقین کا کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہر وقت انسان کو یقین ہو۔ وہ ایک ہے، وہ صفات میں ایک ہے، وہ معبود ہونے میں ایک ہے، وہ ایک ہی رازق ہے، وہ ایک ہی خالق ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے۔ اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کی وحدانیت کا یقین، یہ کمال تصدیق ہے۔ اور پھر کمال توحید ہی الاخلاص لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت ہی سنسیئر ہو، بہت ہی مخلص ہو، اللہ کے ساتھ کبھی دھوکہ نہ کرے، اللہ کو کبھی ڈیسیو نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کبھی کھیلے نہیں، لعب نہ کرے جس طریقے سے دنیا کے لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ خلوص اور وہ سنسیئرٹی توحید کے اندر کیا ہے کہ کسی وقت بھی انسان اس کے علاوہ اپنا کسی شے کو، کسی شخصیت کو، کسی طاقت کو اپنا رازق اور اپنا رب نہ مانے۔ اور جب توحید کا اس طریقے سے مخلصانہ عقیدت مند ہو جائے گا تو پھر کمال الاخلاص لہ، اس اخلاص اور اس خلوص کا کمال اور عروج کیا ہے؟ نفی الصفات عنہ، اس کی صفات سے نفی کر دینا۔ یہ جو صفات کمالیہ اور صفات سلبیہ بیان ہوتے ہیں اللہ کی توحید اور اس کی معرفت کے لیے، ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بیان کریں، ورنہ اصل میں یہی ہے کہ اگر ہم خالق مان رہے ہیں تو خالق اس رب کو، اس معبود کو، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ خالق بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، رب بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس طریقے سے کہ وہ صفات کو اس سے جدا جو ہے وہ کبھی بھی نہ مانیں۔ نفی الصفات عنہ ہو تو صفات کا ٹوٹلی انکار کر دے کہ اس کی کوئی صفت ہے۔ صفت کہنا ہی درست نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ان الفاظ کو بیان کرنا دوسری بات ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت نہیں۔ اب یہ اگر دوسرے کسی شخص کی وہی صفت اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ والی کسی دوسرے اس کے ساتھ آپ لگاتے ہیں اور لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اس لیے نفی الصفات عنہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا اس کی ذات سے جدا جو ہے وہ اس طریقے سے تصور کرنا، یہ اس کی نفی کر دینا، ٹوٹلی اس کا انکار کر دینا، یہ اس کی توحید کا خلوص ہے اور سنسیئرٹی ہے۔ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، اس شہادت کے ساتھ کہ جو بھی صفت بیان کی جائے گی وہ موصوف اور ہوتا ہے جس کی صفت ہوگی، اور صفت اور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جو
پیمانے ہیں، انسان کے سمجھنے کے جو طریقے ہیں، ان کے اندر یہی بات آتی ہے کہ موصوف علیحدہ شے ہے، صفت علیحدہ شے ہے۔ تو ان کے صفات اس طریقے سے نہیں ہیں، یعنی اگر اس کو واحد کہتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ایک واحد ہوتا ہے۔ وہ ایسا واحد ہے اور ایسا احد ہے کہ جس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ان کی صفات کو ان سے جدا ماننے سے ٹوٹلی انکار کر دینا، اس لیے کہ ہر صفت موصوف سے علاوہ کے جدا ہوتی ہے۔ وشہادت کل موصوف، اور اس بات کی گواہی کہ ہر موصوف انہ غیر صفت، وہ صفت کے علاوہ ہوتا ہے۔ صفت اور موصوف کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ فمن وصف لہ، جس نے اس کی وصف کیا اور اس کو کسی صفت کے ساتھ جو ہے متصف کیا، فقد قرنہ، تو اس نے اس کا کوئی قرین بنا لیا، اس کا ساتھی بنا ڈالا۔ ومن قرنہ فقد ثناہ، اور جس نے اس کا کوئی ساتھی بنایا وہ اس نے دو بنا دیے، ایک اللہ نہیں بنایا۔ ومن ثناہ فقد جزاہ، جس نے دو بنا دیے اس نے اس کے اجزاء کر دیے۔ ومن جزاہ فقد جہلہ، اور جس نے اس کے اجزاء کر دیے وہ اس سے جاہل ہو گیا۔ اور جو جاہل ہو جاتا ہے تو پھر ومن جاہلہ فقد اشار الیہ، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے، کبھی اوپر کی طرف کبھی کسی دوسری طرف۔ وہ اشارہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، نہیں بھئی آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، جس وقت بات کر رہے ہیں، میں جہاں پر بات کر رہا ہوں، اللہ وہیں ہے، اور اسی سے جو ہے وہ اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا مانگوں۔ وہ جو کہیں عرش پر نہیں ہوتا ہے، یہ جو تصور ایک قرار دے دیا گیا ہے کہ جی عرش پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹھتا ہے، وہ تصور امیر المومنین اس کو رد کرتے ہیں، اور ٹوٹلی رد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اشارہ کرنا یہ جہالت ہے، یہ معرفت خداوندی نہیں ہے۔ ومن اشار الیہ فقد حدہ، جو اس کو اشارہ کرے وہ انہوں نے اس کو محدود کر دیا، اور جس نے محدود کر دیا اس نے اس کو شمار کر دیا کہ جو کاؤنٹنگ کی جا سکتی ہے جس کی، اور جو کہے کہ وہ فلاں چیز میں ہے اور فلاں چیز کے اوپر ہے، اس نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو صحیح طریقے سے نہیں مانا، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے وجود کو صحیح طریقے سے نہیں مانا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت جس طریقے سے ان الفاظ کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک عبد خدا کی حیثیت سے بیان فرما رہے ہیں، کائنات میں دوسرا شخص کوئی نہیں ملتا ہے، اور میں امیر المومنین کی اس ولادت کے موقع پر امیر المومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولا آپ نے جن لفظوں میں توحید کو بیان فرمایا ہے ہمارے لیے وہی توحید کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ تھوڑی دیر میں ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اس حصے کو آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔